علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے. اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سر بلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، سرخ روئی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بداعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں اور لغزشوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دلا سکتی. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر، آپ کے متبعین پر. محترم حاضرین، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کی ترجمانی کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے اوڑھنے والے پیغمبر، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، قم، اٹھ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے
رب کی کبریائی بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے۔ حضرات، ایک مومن اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ سے آپ سے جو صفات مطلوب ہیں ان میں سے ایک صفت پاکی صفائی بھی ہے۔ ہم خود کو پاک رکھیں، ہم خود کو صاف رکھیں اور اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی اور طہارت و نظافت کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ پاکی صفائی کو انسان کے مزاج پر چھوڑا نہیں گیا، پاکی صفائی کو، طہارت و نظافت کو انسان کے مزاج پر چھوڑا نہیں گیا، بلکہ پاکی صفائی اسلام کا اہم ترین تقاضا میں سے ہے، ایمان کا اہم ترین حصہ میں سے ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، میل و کچیل سے دور رکھتا ہے۔ اور یہیں پر جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کی تعلیمات سے کمزور ہے، علم کی کمی ہے، تو وہ پاکی صفائی کا اسے علم نہیں ہے، طہارت و نظافت کا علم نہیں ہے، تو وہ پاکی صفائی کا اتنا اہتمام نہیں کرتا۔ پاکی صفائی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان میں سے ہے، باقی آدھا ایمان ہے۔ باقی آدھا ایمان ہے کیسا؟ اس لیے کہ شریعت نے عبادتوں کا تعلق پاکی صفائی سے جوڑ کر رکھا ہے۔ شریعت نے عبادتوں کو پاکی صفائی سے جوڑ کر رکھا۔ جو عبادتیں ہیں زندگی کا اہم ترین مقصد ہے، زندگی کا حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادتوں کو طہارت کے ساتھ جوڑ کر رکھا، پاکی صفائی کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ ہماری عبادتیں اسی وقت عبادت کہلائے گی جب ہم پاک و صاف کے ساتھ کریں، ہماری نماز اسی وقت نماز ہوگی جب ہم پاکی صفائی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جو طہارت کے بغیر نماز پڑھے گا وہ نماز نہیں ہے، جو طہارت کے بغیر جو طواف کرے گا وہ طواف نہیں۔ ہر قسم کی عبادت کے لیے پاکی صفائی بہت ضروری ہے۔ اسی کا مطلب ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ طواف بالبیت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے سب سے پہلے وضو کا حکم ہے۔ ہاں، اس اختلاف سے قطع نظر کہ یہاں پر وضو واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا افضل ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن طواف کرنے کے لیے چاہے وہ حج کا طواف ہو چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، لیکن اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔
اور اسی طریقے سے حضرات نماز پڑھنا ہے. لا يقبل اللہ صلاۃ بطہور بغیر طہور، بغیر طہارت کے، بغیر پاکی صفائی کے نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. ہم کتنے ہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، ہم کتنے ہی خلوص و للہیت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اگر وضو نہیں ہے تو وہ نماز نہیں، وہ نماز قبول ہوگی ہی نہیں. اسی لیے نماز پڑھنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک بدن کا پاک ہونا، ایک کپڑے کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پیچھے موجود ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی دوسری رکعت میں اچانک اپنا جوتا یعنی چپل اتار رہے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس چیز کو دیکھ کر انہوں نے بھی اپنا جوتا اور چپل کو اتارنے لگے. نماز ختم ہوئی. صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے چپل اور جوتے کو کیوں اتارا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قربان جائیے، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے ہم نے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری رکعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے یہ خبر دی کہ آپ کے جوتے مبارک پر، آپ کے چپل مبارک پر گندگی لگی ہے، لہذا میں نے چپل اتار دی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے، باقی صفائی کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ باقی صفائی، طہارت و نظافت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید، جو میں نے خطبے کے شروع میں جو آیت تلاوت کی سورۃ المدثر کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، وحی کے ابتدائی دور ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کو اللہ تعالی نے پیارے نبی پر نازل فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو اتارا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ المزمل چوتھی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم بعد میں دیا، روزے کا حکم بعد میں دیا، زکوٰۃ اور حج کا حکم بعد میں دیا، حلال اور حرام کے تعلیمات بعد میں دی، جائز اور ناجائز کی تعلیمات بعد میں دی، اسلام کے بہت سارے احکامات بعد میں نازل ہوئی. بڑی بڑی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں نازل فرمایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیادی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، ان میں سے یہ چیز بھی ہے، طہارت بھی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھیے. حضرات اسی طرح سے
پاکی صفائی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی صفائی کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف رہنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی صفائی کرنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ توبہ کرنے سے انسان کے ظاہری اور باطنی دونوں پاک و صاف ہو جاتا ہے، خاص کر باطنی، اور طہارت سے، پاکی صفائی سے انسان کی ظاہری چیز پاک و صاف ہو جاتی ہے، جسم کے اعضاء پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا، اہل قباء کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل قباء کی تعریف فرمائی اس لیے کہ اہل قباء پاکی صفائی کا بہت ہی اہتمام کرتے تھے۔ اس دور میں جو استنجا کرتے تھے، بول براز جو کرتے تھے، لوگ اس سے کس سے پاکی صفائی حاصل کرتے تھے؟ ڈھیلے سے پاکی صفائی حاصل کرتے تھے، پتوں سے پاکی صفائی حاصل کرتے تھے، ہڈیوں سے پاکی صفائی حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن اس دور میں پانی کی قلت تھی، پانی کی قلت ہونے کے باوجود بھی اس دور میں اہل قباء کا یہ معمول رہا کہ وہ پانی ہی سے اپنی پاکی صفائی حاصل کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے پانی سے پاکی صفائی حاصل کریں۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے عشر من الفطرہ، عشر من الفطرہ، 10 چیزیں امور فطرت میں سے ہیں، 10 چیزیں امور فطرت میں سے ہیں۔ امور فطرت سے مراد وہ چیزیں جو صرف یہ امت نہیں بلکہ سابقہ امت بھی اس پر عمل کرتی رہی ہیں، سابقہ امت، پچھلی امتیں بھی اس پر عمل کرتی رہی ہیں۔ احادیث کے اندر موجود ہیں کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں، کہ جیسا کہ ناخن کا تراشنا ہے، مونچھوں کا کم کرنا، مونچھوں کو کاٹنا، داڑھیوں کو بڑھانا اور ناخنوں کو تراشنا، بغل کے بال کو اکھیڑنا اور زیر ناف کے بال کو مڑوانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو صاف کرنا، یہاں تک کہ یہ تمام چیزیں پاکی صفائی پانی سے حاصل کرنا، خاص کر پانی سے پاکی صفائی حاصل کرنا۔ آج ہمارا معاشرہ جو مغربی تہذیب کو سامنے رکھ کر جو گزار رہی ہے، ان کے نقش قدم پر جو چل رہی ہے، پانی کو چھوڑ کر جس طرح وہ اس زمانے میں ڈھیلے کو رکھ کر استنجا کیا کرتے تھے، پاکی صفائی حاصل کرتے تھے، آج کے دور میں ٹشو پیپر سے پاکی صفائی حاصل کر رہے ہیں، پانی ہونے کے باوجود۔ پانی سے جتنا پاکی صفائی حاصل ہوتا ہے دوسری کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے
کتابوں کے اندر آتا ہے جب پانی میسر نہ ہو تو اس وقت میں جا کر آپ تیمم کیجئے، پاک مٹی کا ارادہ کیجئے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہر پاکی صفائی ہم پانی سے کریں گے، پانی سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرو۔ اور اسی طرح سے حضرات غور کرنے کی بات ہے کہ وضو کی عبادت جو ہے، وضو کی عبادت پر ذرا غور کرو، وہ کس قدر ہمیں پاک و صاف کرتی ہے۔ دن میں 5 وقت ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جو مسلمان ہوتا ہے، ایک جو مومن ہوتا ہے، دن میں وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے پہلے وہ 5 وقت کی نماز کے لیے وضو فرماتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے جن چیزوں کی تعلیمات ہمیں دی گئی، وہ اعضاء جو عام طور پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو ظاہری اعضاء ہیں، جیسا کہ ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہے، ہم چہرے کو دھلتے ہیں، ہمارا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ہم ہاتھ کو دھلتے ہیں، ہمارا سر کھلا ہوا ہے، ہم سر کا مسح کرتے ہیں، ہمارا پیر، ہمارا قدم کھلے ہوئے ہیں، ہم پیروں کو دھلتے ہیں۔ اس لیے کہ جو اعضاء کھلے ہوئے ہیں ان اعضاء پر میل و کچیل زیادہ ہوتا ہے، جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، کیٹانو زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہ تعلیمات دی گئی، جو اعضاء کھلے ہوئے ہیں ان اعضاء کو وضو میں دھلنا چاہیے، اور وہی اعضاء کل روز قیامت ایک نور کی شکل لے کر حاضر ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کل روز قیامت امتیں بہت سارے ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی رہے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی رہے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت بھی رہے گی، حضرت بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں رہیں گی، لیکن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا معجلین من اثر الوضوء۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ کل روز قیامت میری امت جب آئے گی تو میں ان کے وضو کے اثرات، وضو کے نشانات کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا۔ وضو کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ نور کے مانند چمک رہے ہوں گے، میں ان اس چمک کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ جو اعضاء وضو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا وضو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ غسل کرنا، 1 مرتبہ کم سے کم غسل کرنا۔ مسجد نبوی اس دور میں قالینیں بچھی ہوئی نہیں تھی، حصیریں بچھی ہوئی نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھیتی باڑی کے کام کر کے آتے، مارکیٹوں سے آتے تھے، پسینے سے لت پت ہو کر آتے تھے، پسینے سے شرابور ہو کر آتے تھے، اور جمعے کے موقع پر جب آتے تو پسینے کی بدبو ایک دوسرے کو جب ہوتی تو ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں عام طور پر حکم دیا کہ جمعے کے دن غسل کر کے مسجد کو تشریف لاؤ، جمعے کے دن غسل کر کے تشریف لے کر آؤ۔ یہ عام بات ہے، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ غسل کرنا، ورنہ یہ مراد نہیں لینا کہ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ غسل کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اگر پانی میسر ہے تو 2 مرتبہ کیجئے، 3 مرتبہ کیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حمام خانے میں داخل ہو جاؤ کہ بالٹی بالٹی صرف پانی بہاتے جاؤ۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم
نعمت ہے اس کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک آج ہمارے معاشرے میں یہ متروکہ سنت ہے، ہم سے چھوٹی ہوئی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مسواک کا کس قدر اہتمام فرمایا، کس قدر لحاظ فرمایا۔ ہمیشہ سونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا جتن کیا کرتے تھے، مسواک کو بازو رکھ کر سویا کرتے تھے، تاکہ جب تہجد کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو فوراً مسواک کیا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی وہ آیتیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آیتیں تلاوت، یہ آیتیں پڑھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسواک کو لازم پکڑو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں بھی آتے ہیں تو بغیر منہ دھوئے، بغیر برش کیے ہوئے آ جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسجدوں میں جب آتے ہیں اگر ہماری بدبو سے اگر دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہماری بدبو سے دوسرے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے، وہی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ان الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه الانس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کو لازم پکڑو، اس لیے کہ مسواک منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے۔ مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں، کتب خانے کے اندر مسواک کے فوائد کے بارے میں الگ ہی کتابیں ملتی ہیں۔ مسواک کے 100 سے زیادہ زائد فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسواک منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے، مسواک بلغم کو کاٹتی ہے، اور مسواک دانتوں میں چمک کو پیدا کرتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا مسواک اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مسواک کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا مستحق بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو کیا فرماتے؟ تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ آپ لوگ عرب میں جو لوگ عرب ممالک میں رہ کر آئے ہیں وہ حضرات دیکھے ہوں گے، عرب میں یہ معمول ہے کہ لوگ اقامت کے وقت بھی مسواک اٹھا کر تنبیہ کرتے ہیں، وضو کے وقت بھی مسواک کرتے، اور جب مؤذن اقامت دے رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے جیب سے مسواک نکال کر تھوڑی دیر مسواک کر کے اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ عرب معاشرے میں ابھی بھی یہ سنت جاری ہے، لیکن آج ہمارے ہندوستان جیسے ممالک میں یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے، یہ متروکہ سنت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کرنے کے ہمیں بہت ہی ضروری ہے۔ مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اسی طرح سے حضرات جہاں شریعت نے پاکی صفائی پر ابھارا ہے وہیں پر
گندگی سے نفرت کرنے کی طرف بھی تعلیمات دی ہیں. گندگی کی طرف نفرت کرنے کی بھی تعلیمات دی ہیں. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ پاکی صفائی حاصل کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مومن اور گندگی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. مومن اور گندگی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. آج افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, معافی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, آج ہماری یہ پہچان بن چکی ہے. جہاں جو گلی گندا ہے, جو محلہ گندا ہے, جو گھروں کے چاروں طرف کچرے ہیں, آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم محلہ ہے. مجھے معاف فرمائیں. ایک اچھے مسلمان بنے, اچھے سچے مومن بنے, ایک اچھے شہری بندے بنے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم راستے میں بھی بوتل میں پانی پیتے ہیں, پانی پی کر راستے میں پھینک دیتے ہیں, راستے میں جاتے ہوئے تھوک دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت والی سبب بننے سے بچیں. ان میں سے ایک چیز پیارے نبی نے فرمایا, جہاں لوگ راستہ چلتے ہیں وہاں پر گندگی نہ کریں. عام طور پر انسان جو چلتے پھرتے ہیں وہاں پر گندگی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح وہاں پر جہاں لوگ سایہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں درخت کے سائے میں یا کوئی اور سائے دار چیز ہے وہاں پر رہتے ہیں, تو ایسی چیز بھی گندگی کرنے سے بچیں. کچرا کو وہاں ڈالے جہاں ڈسٹ بین رکھا ہوا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہمارا حال یہ, ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں تو استنجا کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا. ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے مسجدوں کے استنجا خانے کو صاف رکھیے. بہت سارے لوگوں کو تھوکنے کے لیے مسجد کے استنجا خانہ ہی ملتا ہے. سگریٹ بیڑی پینے کے لیے مسجد کے استنجا خانے ہی ملتے ہیں. پان کھا کر تھوکنے کے لیے مسجد کے دیواریں ہی ملتی ہیں. مسجد کو آتے ہی عبادت کرنے کے لیے. اگر آپ مسجد کو پاک و صاف نہیں رکھ سکتے تو کم از کم مسجد کو گندا تو مت کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رہے. ایک دیہاتی آیا اور آ کر مسجد میں استنجا کرنے لگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو روکنے کے لیے دوڑ پڑے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو, اس اناڑی کو سمجھانے لگے, مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ استنجا کرنے کی جگہ نہیں ہے, بول براز کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سہولت کر رکھے ہیں, اچھے سے گرینیٹ, اچھے سے ٹائلز لگائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آ کر وہاں پر تھوکیں. اسی لیے آپ لوگوں سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھیے, مسجدوں کے بیت الخلا کو پاک و صاف رکھیے. آپ استنجا کے لیے جاتے ہیں, پانی اچھی طرح سے ڈال کر آئیے. اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی صفائی کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک تعلیمات یہ بھی ہے
کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو باقی دو چیزوں میں غلو کرنے والے ہیں. ان میں سے ایک دعا کرنے میں غلو کریں گے. دعا کرنے میں بہت سارے لوگ گھنٹے گھنٹے دعائیں کرتے ہیں، گھنٹے گھنٹے دعائیں کرتے ہیں. ایسی غلو نہیں کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح سے باقی صفائی میں غلو کرنا. بعض لوگ باقی صفائی میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر یہی پاک و صاف ہیں، باقی کے پورے لوگ گندے ہیں. اتنا غلو کرتے ہیں. اتنا بھی غلو نہیں ہونا چاہیے. باقی صفائی کرنا ہے. جو لوگ ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، آگے چل کر ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ ہے وسوسے کی بیماری. جو لوگ اپنے آپ کو بہت پاک و صاف سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی گندا ہے، بہت ہی ناپاک ہے. اس طرح جو لوگ سوچتے ہیں آگے چل کر وہ وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر گھر کے اندر بیوی کھانا پکاتی ہے تو اس میں بھی وسوسہ، اس میں بھی شک کرنے لگتا ہے. پتہ نہیں کہ کھانا پکاتے ہوئے کس پانی کو استعمال کیا. برتن لا کر رکھ دیے تو پتہ نہیں کہ برتن کو کس پانی سے دھلا ہوگا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پاکی صفائی دین میں اہم ترین حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. پیارے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے آپ کو ناپاکی سے دور رکھیے، ہر قسم کی گندگی سے دور رکھیے. اسی لیے حضرات ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، ہم اپنے گھر کو پاک و صاف رکھیں، ہم اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیں، ہم اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیں، ہم اپنے دکانوں کو پاک و صاف رکھیں، ہم اپنے مسجدوں کو پاک و صاف رکھیں، ہم اپنے محلے کو پاک و صاف رکھیں، ہم اپنے گلیوں کو پاک و صاف رکھیں، ہر چیز کو پاک و صاف رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف رہنے والے بندوں کو محبت فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو بھی پسند فرماتا ہے جو پاک و صاف رہتے ہیں. دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پاکی صفائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات حضر معمول آپ حضرات دیکھ رہے ہیں